تشریف فرما بوقار معزز سامعین کرام، آن لائن سننے والے تمامی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنت بالله صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الرؤوف الرحيم المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين۔ متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر۔ یا الہی غوث اعظم کے غلاموں میں ہو قبول، یا الہی غوث اعظم کے غلاموں میں ہو قبول، ہم شبیہ غوث اعظم مصطفیٰ رضا کے واسطے۔ یا خدا ہم کو مسلک رضا پر استقامت دے، یا خدا ہم کو مسلک رضا پر استقامت دے، متقی اعظم مصطفیٰ رضا کے واسطے، متقی اعظم مصطفیٰ رضا کے واسطے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میں اکیلے ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلے ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ ہوتے رہے کارواں بنتا گیا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں۔ محترم سامعین کرام، آج ہم اور آپ تمامی حضرات شہزادہ اعلی حضرت تاجدار اہل سنت، ہم شبیہ غوث اعظم مفتی اعظم ہند حضرت الشاہ مصطفیٰ رضا خان قادری رضوی علیہ الرحمت و رضوان کے 42ویں سالانہ عرس سراپا قدس کی محفل بابرکات میں شرکت کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فیضان اعلی حضرت اور فیضان مفتی اعظم ہند سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو مشن اعلی حضرت پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ کچھ دیر مجھے بولنے کا حکم ہوا ہے، ویسے تو آپ نے 11 دن تک لگاتار میری تقریریں بڑی محبتوں کے ساتھ میں سنی ہیں۔ آپ حضرات کی محبت تو میں حاضر خدمت ہوا۔ اس کے بعد انشاءاللہ حضرت حافظ و قاری
ریاض احمد صاحب قبلہ، اور اس کے بعد ہماری جماعت کے دو عظیم الشان مفتی، ایک خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد ساجد علی صاحب قبلہ مصباحی کی ذات ہے، اور دوسری خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی نعیم الحق ازہری صاحب قبلہ کی ذات ہے۔ ان کا بھی خطاب تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ اس تھوڑی دیر مفتی اعظم کے تقوی کے حوالے سے، شریعت کی تابعداری اور پاسداری کے حوالے سے میں چند باتیں رکھوں گا، آپ حضرات ان کو سماعت فرما لیں، پھر انشاءاللہ حضرت کا بیان ہوگا۔ جھوم کر بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی اس خاک گیتی پر کچھ لوگ وہ ہیں جو دنیا میں آتے ہیں، اپنے کام کاج کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ان کا دنیا کے اندر نہ تو شعرا ہوتا ہے، نہ ہی لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور نہ ہی لوگ ان کی طرف آتے جاتے ہیں۔ ایک دوسرا طبقہ عوام الناس کا یا لوگوں کا وہ ہے کہ جو دنیا میں آتا ہے، اپنے کام کاج کرتا ہے، اور اپنے کام کاج کر کے وہ بظاہر عزت پاتا ہے، عظمت پاتا ہے، شوکت پاتا ہے اور شہرت پاتا ہے، اور پھر جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو چند دنوں کے بعد لوگ اسے بھول جایا کرتے ہیں کہ کون تھا، کیسا تھا، کیوں تھا، کب تک تھا۔ لوگ یہ تمام باتیں بھول جاتے ہیں۔ اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو دنیا میں آتا ہے تو اس کے آنے کی بھی خوشی منائی جاتی ہے، اور جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کے جانے کے بعد لوگ اس کو اپنے دلوں میں جگہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی وہ طبقہ ہے جو طبقہ اہل حق کا طبقہ ہے، اہل محبت کا طبقہ ہے، اہل عشق کا طبقہ ہے، اور یہی وہ طبقہ ہے، یہی وہ جماعت ہے کہ جو جماعت فلاح و بہبودگی کے ساتھ چلتی ہے، جو جماعت فلاح و صلاح کے ساتھ چلتی ہے، اور جو جماعت جب تک دنیا میں اس کے کارکنان رہتے ہیں تو وہ لوگوں کے سامنے مثل نور بن کر چمکتے ہیں، اور جب وہ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تب بھی ان کی سیرت، ان کی زندگی، ان کی حیات کا ہر گوشہ مثل نور بن کے چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ انہی عظمات قدسیہ کے اندر آپ چاہیں تو کم و بیش 1,02,24,000 انبیاء کرام کی جماعت کو لے لیں، آپ چاہیں تو صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھیں، آپ چاہیں تو اہل بیت اطہار کی جماعت کو دیکھ لیں، آپ چاہیں تو اولیاء کرام کی جماعت کو دیکھ لیں، آپ چاہیں تو مجددین کی تاریخ پڑھ لیں، آپ چاہیں تو محدثین و مفسرین کی جماعت کو دیکھ لیں، آپ چاہیں تو مفکرین و محققین کی جماعت کو دیکھ لیں، اور اگر آپ چاہیں تو صوفیاء اعظام کا طریقہ دیکھ لیں، آپ چاہیں تو مشائخ کبار کا طریقہ دیکھیں، اور اگر آپ چاہیں تو دنیا بھر میں گھوم کر آپ اس بات کا نظارہ کریں، اس بات کا مشاہدہ کریں کہ یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول کی رضا کے لیے، اور ہر کام شریعت کے مطابق کرتے ہیں، ہر کام طریقت کے اعتبار سے کرتے ہیں، ہر کام قرآن کے موافق کرتے ہیں، ہر کام احادیث مبارکہ کے ساتھ میں انجام دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو یہ مقام بلند، رتبہ اعظم عطا فرماتا ہے کہ جب تک زمین کے اوپر رہتے ہیں تو ان کا شعرا ہوتا ہے، اور جب زمین کے نیچے آرام کرتے ہیں تو لوگ ان کے گیت گایا کرتے ہیں۔ یہی وہ جماعت ہے کہ جس کو کامیاب جماعت کہا گیا ہے، یہی وہ جماعت ہے کہ جس کو عظیم الشان جماعت کہا گیا، یہی وہ جماعت ہے کہ جس کو محبوبان بارگاہ جماعت کہا گیا ہے، یہی وہ جماعت ہے کہ جو اپنے دور میں ظاہری حیات میں چمکا کرتے تھے، اور جب خود چمک گئے تو عالم یہ ہوا کہ جب یہ خود چمکے اور جب خود کی چمک بڑی اضافہ ہوا، اس میں بڑھوتری ہوئی، تو پھر جو ان سے قریب ہوا وہ آدمی بھی چمکنے لگ گیا، وہ آدمی بھی دھمکنے لگ گیا، وہ آدمی بھی مہکنے لگ گیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس زمانے کے اندر
ہمارے سامنے چند ایسی ہستیاں موجود ہیں کہ اگر ان کے چہرے کو نہ دیکھا جائے، اگر ان کا دیدار نہ کیا جائے، اگر ان کی زیارت نہ کی جائے، اگر ان کی محفل میں نہ بیٹھا جائے، یا اگر ان کے سامنے زانوئے ادب طے نہ کیا جائے، خالی اہل عشق و محبت اگر ان کا نام بھی سن لیتا ہے تو اس کے ایمان میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب ان کا تذکرہ بھی پڑھ لیتا ہے تو اہل عشق و محبت کے ایمان کے اندر اضافہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ عالم ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں، ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے زمانے کے اندر جو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت سے قریب ہوا، اعلیٰ حضرت کی ظاہری حیات میں یا آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد، جو بھی اعلیٰ حضرت کے قریب ہوا اللہ نے اسے چمکا دیا، جو بھی اعلیٰ حضرت کے قریب ہوا اللہ نے اسے مہکا دیا، جو بھی اعلیٰ حضرت کے مشن کے قریب ہوا وہ رہتا ایک جگہ پر ہے، چرچا پوری دنیا میں اس کا کیا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا، اعلیٰ حضرت کے سامنے زانوئے ادب طے کیا، تعلیم حاصل کی، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بنے، یا اعلیٰ حضرت کے تلمید اور شاگرد بنے، یا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بیٹھ کر فتویٰ نویسی سیکھی، یا اعلیٰ حضرت کی درسگاہ میں بیٹھ کر علم کے موتی حاصل کیے، تو میں کہوں گا کہ ان مخصوص لوگوں کی جماعت بڑی ہی شاندار جماعت ہے اور بڑی ہی جاندار جماعت ہے۔ آپ چاہیں صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کی بات کریں، یا آپ چاہیں تو محدث اعظم ہند کچوچوی حضرت علامہ محمد میاں رحمت اللہ علیہ کی بات کریں، یا اگر آپ چاہیں تو پیر سید دیدار علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی بات کریں، یا اگر آپ چاہیں تو برہان الملت والدین حضرت علامہ شاہ برہان الحق جبل پوری علیہ رحمہ کی بات کریں، اگر آپ چاہیں تو حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان علیہ رحمہ کی بات کریں، اگر آپ چاہیں تو مفتی اعظم ہند تاجدار اسلام قطب عالم اسلام حضرت علامہ شاہ مصطفیٰ رضا کی بات کریں، اگر آپ چاہیں تو حضرت علامہ ظفر الدین برکاتی بہاری رحمت اللہ علیہ کی بات کریں، اگر آپ چاہیں تو ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سید الشاہ سلیمان اشرف برکاتی بہاری رحمت اللہ علیہ کی بات کریں۔ یہ ایک وہ قافلہ ہے کہ جس قافلے نے اعلیٰ حضرت کی زیارت کی، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بیٹھے، اور جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بیٹھے تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بیٹھنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ سونار کی دکان پہ رکھا ہوا سونا ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے یہ کہاوت سنی ہوگی کہ سونار کی دکان کی جو مٹی ہوتی ہے وہ بھی بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس سے سونا جب چھنتا ہے تو کچھ انگ، کچھ حصے، کچھ حبے، کچھ ذرے اور کچھ جز اس کے ریت میں مل جایا کرتے ہیں۔ ان کی بنیاد پر، ان جزوں کی بنیاد پر وہ ریت، وہ مٹی بڑی قیمتی ہو جایا کرتی ہے۔ تو جو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بیٹھے، یہ تو میں نے مثال پیش کی ہے، ورنہ سونے سے کہیں اعلیٰ ہیں اعلیٰ حضرت کے شاگرد، اعلیٰ حضرت کے خلفاء۔ اب آپ دیکھیں گے کہ حضرت علامہ محدث اعظم ہند ہوں، صدر الافاضل ہوں، برہان الحق والملت والدین ہوں، پیر دیدار علی شاہ ہوں، علامہ ظفر الدین ہوں، سید سلیمان اشرف ہوں، یا جو بھی اعلیٰ حضرت کے قریب ہوا وہ چمک گیا۔ اعلیٰ حضرت نے ان پر اپنی نظر ڈالی، اعلیٰ حضرت نے ان پر اپنی نظر ڈالی، تو جس طرح اللہ نے اعلیٰ حضرت کو چمکایا تو اعلیٰ حضرت کے صدقے میں ان اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں کو بھی پروردگار نے چمکا دیا۔ اب میں کہوں گا کہ ان پر تو نظر ڈالی ہے، ان کو تو فیض دیا ہے، ان کو تو کیمیائے سعادت بنایا ہے، لیکن اس مفتی اعظم کی شان کیا ہوگی کہ جن پر خالی نظر نہ ڈالی بلکہ اپنی گود میں کھلایا ہے، جن پر خالی نظر نہ ڈالی بلکہ آمد مفتی اعظم ہند سے پہلے امام محمد رضا خانوادہ برکات کے اندر خواب بھی دیکھ رہے ہیں، آمد مفتی اعظم کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اس مفتی اعظم کا عالم کیا ہوگا کہ ابھی تشریف نہ لائے لیکن آپ کے پیران، آپ کے پیر و مرشد حضرت سید شاہ ابو الحسین احمد نوری رحمت اللہ علیہ خواب کے اندر آپ کی آمد دیکھ رہے ہیں، اور خواب کے اندر آل الرحمن نام بھی تجویز فرمایا جا رہا ہے۔ اس مفتی اعظم کی بات کیا ہوگی کہ جس نے نگاہ کھولی تو شہر
बरेली का था, महल्ला जसोली सौदा ग्राम था, और जिस घर में आंख खोली वो घर इमाम अहले सुन्नत का था। उस मुफ्ती आजम की बात क्या होगी कि जो मुफ्ती आजम आला हजरत के साहबजादे भी हैं, जिन्होंने आला हजरत से इक्तिसाबे फैज भी किया, वो मुफ्ती आजम उसकी शान क्या होगी कि जिनके वालिद गिरामी आला हजरत हैं तो उनके बड़े भाई हुज्जतुल इस्लाम हैं। उस मुफ्ती आजम की शान क्या होगी कि जो मुफ्ती आजम आने से पहले उसकी अजमतों का चर्चा किया जा रहा है, उसकी रिफातों का शोहरा किया जा रहा है, जब वो दुनिया में तशरीफ लाए तो फिर उनका आलम क्या होगा। उस मुफ्ती आजम की शान क्या होगी कि जिनको इमाम फतवा भी कहा जाता है, इमाम तकवा भी कहा जाता है। उस मुफ्ती आजम की बात क्या होगी कि जिनसे मेरे रजा खुशी का इजहार फरमाया करते थे, हुज्जतुल इस्लाम जिनसे राजी हुआ करते थे, मुफस्सिर आजम हिंद जिनसे राजी हुआ करते थे। उस मुफ्ती आजम की शान का आलम क्या होगा कि जब अपना चेहरा नाज किसी को दिखा दिया करते थे, अगर शराबी होता था तो शराब से तौबा करता हुआ नजर आता था, अगर जुआरी होता था जुआ छोड़ता हुआ नजर आता था, अगर वो किसी गुनाह के दलदल में फंसा हुआ होता था तो गुनाहों को छोड़ता हुआ नजर आता था। उस मुफ्ती आजम की शान का अंदाजा हम और आप क्या लगा सकते हैं कि जब वो अपना चेहरा मुबारक किसी को दिखाया करते थे तो आलम ये होता था कि अगर कोई गुनहगार आता था, चेहरा मुस्तफा रजा को देखता था, गुनाहों से तौबा करता हुआ नजर आया करता था। उस मुफ्ती आजम की शान हम क्या बयान करेंगे कि जिनकी शान को खुद मेरे आला हजरत ने बयान फरमाया है, जिनकी शान को उनके पीरे तरीक़त खानवादाए बरकातिया के चश्मो चिराग हजरत अबुल हुसैन अहमद नूरी अलैहिर्रहमान ने बयान फरमाया है। अरे उसकी शान का अंदाजा हम क्या लगा सकते हैं कि जिनकी शान को बहरुल उलूम ने बयान फरमाया है। अरे उनकी शान का अंदाजा हम क्या लगा सकते हैं कि जिनकी शान को खुलफाए आला हजरत ने बयान फरमाया, शागिर्दान इमाम अहमद रजा ने बयान फरमाया, और सब तो यही कहते हुए नजर आते हैं कि और बच्चे आते हैं, ये बहरुल उलूम का जुमला है, फरमाते हैं कि और तो बच्चे आते हैं, वो अलग अंदाज में होते हैं, कभी खेल भी करते हैं, कभी कूद भी करते हैं, कभी लहू लहब में वो मशगूल हो जाया करते हैं, लेकिन मुफ्ती आजम की शान ये थी कि बचपन में भी तकवा के पायदान नजर आते थे। उस मुफ्ती आजम की शान क्या होगी कि इमाम मदीना आशिक रसूल हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अपनी इन आंखों से देखा है कि अहमद रजा की बारगाह में लोग बैठा करते थे। मुफ्ती आजम बहुत छोटे होते थे, जैसे कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, हो सकता है अभी ये शरीयत के मुकल्लफ नहीं है, अगर कोई काम कर लेंगे तो इन पर कोई जुर्माना और कोई मुआखजा भी नहीं है, बुलुगत के बाद में होता है या करीबुल बुलुगत होता है। लेकिन मुफ्ती आजम को देखा कि अभी तालीम हासिल नहीं की है, अभी आलिम दीन न बने हैं, अभी तो वो मुफ्ती इस्लाम न बने हैं, अभी तो दुनिया में अपनी चमक को न दिखाया है, अभी तो अपना रंग न छोड़ा है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जब अपने वालिद बुजुर्गवार आला हजरत की बारगाह में आते हैं तो इस अंदाज में आते हैं जैसे कि एक वली की बारगाह में कोई मुअद्दब शख्स आया करता है, इस अंदाज में आते हैं जैसे कि एक शागिर्द अपने उस्ताद की बारगाह में आया करता है, इस अंदाज में आते हैं जैसे कि तवज्जो, इस अंदाज में आते हैं जैसे कि एक मुरीद अपने पीर साहब की बारगाह में आया करता है। और ऐसा नहीं ये तो मेरे वालिद मोहतरम है, जो करूंगा वो चल जाएगा, मैं छोटा हूं, जो सहूंगा वो सह लूंगा, नहीं, बल्कि फरमाते हैं अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह कि हमने देखा आते हैं तो शान के साथ में, आते हैं तो मुअद्दबाना अंदाज में, आते हैं तो अदब व एहतराम के साथ में, और बिल्कुल बड़ों की तरह ये छोटा मुस्तफा रजा जो सिर्फ उम्र के हिसाब से छोटा होगा लेकिन मर्तबों के हिसाब से अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी फरमाते हैं अगरचे उम्र में मैं उनसे बड़ा हूं, अगरचे दुनिया में मैं पहले उनसे आया हूं, लेकिन मकाम अगर बयान किया जाए तो मुझसे भी बड़े मुफ्ती आजम नजर आते हैं।
فرماتے ہیں کہ آتے ہیں تو ان کے لیے جگہ چھوڑی جاتی ہے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنے والد بزرگوار کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ جاتے، اور جب بیٹھ جاتے اعلیٰ حضرت کبھی فتویٰ نویسی، کبھی حدیث بیان فرماتے، کبھی قرآن کا ترجمہ بیان فرماتے، کبھی کوئی فقہ کے جزیہ بیان فرماتے، کبھی کوئی اور بات بیان فرماتے، تو مصطفیٰ رضا ایسے سنتے جیسے کہ ہم بڑے لوگ سنا کرتے تھے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس نے آنکھ احمد رضا کے گھر میں کھولی ہو، اور احمد رضا کا گھر کون سا گھر ہے، تو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ احمد رضا کا گھر وہ ہے کہ وادی رضا کی ہے، کوئے ہمالہ رضا کا ہے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ ارے دنیا والوں، لکھنے والوں نے بہت لکھا، سمجھنے والوں نے بہت سمجھا، پڑھنے والوں نے بہت پڑھا، بیان کرنے والوں نے بہت بیان کیا، لیکن میرے رضا کا گھرانہ وہ ٹکسال ایسی ٹکسال ہے کہ ہم کہتے ہیں اگلوں نے تو لکھا ہے علم دین پر بہت کچھ، مگر اس صدی میں جو کچھ ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔ جب اس گھرانے میں میرا مصطفیٰ رضا آنکھ کھولتا ہے، توجہ، جب اس خانوادے میں میرا مصطفیٰ رضا اپنی پہلی سانس لیتا ہے، اور جب خانوادہ رضویہ میں پیدا ہوتا ہے، تو پھر مجھے یہ کہنے دیا جائے کہ مصطفیٰ رضا کی تربیت، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی عظمت، ان کی شان و شوکت، ان کی رفعت تو اللہ نے ابھی آئے بھی نہیں ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کے دل کے اندر اور خانوادہ برکات کے چشم و چراغ کے دل کے اندر اللہ نے پہلے سے ہی معجزن فرما دی ہے۔ یہی تو وجہ ہے پیارے کہ اعلیٰ حضرت اپنے اس شہزادے کا استقبال کرنے کے لیے خانوادہ برکات تشریف لے گئے تھے۔ جب بیان فرمایا جاتا ہے کہ رات کے وقت میں حضور مفتی اعظم کے پیر صاحب خانوادہ برکاتیہ کے چشم و چراغ، بہت بڑے سید صاحب ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، حضرت شاہ سید ابو الحسین احمد نوری رحمت اللہ علیہ، ان کے درمیان اور اعلیٰ حضرت کے درمیان دیر رات تک باتیں چلتی رہی۔ مقالہ نگاروں نے لکھا کہ دیر رات تک باتیں چلتی رہی، باتیں ہوتی رہی، کبھی قرآن کے، کبھی فقہ کے جزیات پر، کبھی احادیث کی تحدیث تفسیر پر، کبھی قرآن کی تفسیر پر، کبھی علمی گفتگو، کبھی گھریلو معاملات کی گفتگو، یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے۔ اور پھر رات کے ایک پہر کے اندر اعلیٰ حضرت اپنے آرام خانے میں تشریف لے گئے، اور حضور شاہ ابو الحسین احمد نوری میاں رحمت اللہ علیہ اپنے بستر آرام پہ تشریف لے گئے۔ اب کیا ہوا، توجہ کے ساتھ سنیے گا، اب کیا ہوا؟ مصطفیٰ رضا پیدا ہونے والا ہے، مفتی اعظم آنے والا ہے، شہزادہ رضا آنے والا ہے، متقی اعظم آنے والا ہے، قطب عالم اسلام آنے والا ہے، حجت الاسلام کی آنکھوں کا تارا یہ آنے والا ہے، مفسر اعظم کے دل کا دلارا یہ آنے والا ہے۔ اب کیا ہوا ہے؟ اللہ نے حضرت نوری میاں کو بھی ایک خواب دکھایا، اور اللہ نے حضرت امام احمد رضا کو بھی ایک خواب دکھایا۔ وہ خواب کیا تھا کہ بریلی شریف کے اندر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، جو بچہ بڑا مبارک بچہ ہوگا، جو بچہ بڑا عظیم بچہ ہوگا، جو بچہ بڑا مبارک بچہ ہوگا۔ اور نوری میاں فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر آپ کا نام بھی تجویز فرمایا، کسی غیب سے بتانے والے نے خواب میں بتایا کہ ان کا نام آل رحمان ہوگا۔ مفتی اعظم کا پورا نام کیا ہے؟ خواب کے اندر جو نام دیا گیا وہ آل رحمان، اعلیٰ حضرت نے جو نام رکھا اور اسی پر حقیقہ بھی ہوا وہ نام ہے محمد، اور آپ کے پیر صاحب نوری میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو نام دیا وہ نام ہے ابو البرکات محی الدین جیلانی، ابو البرکات محی الدین جیلانی، اور آپ کا جو عرفی نام ہے مصطفیٰ رضا، اسی مصطفیٰ رضا سے آپ مشہور بھی ہوئے۔ تو پورا نام محمد ابو البرکات محی الدین جیلانی مصطفیٰ رضا، اور آپ کا لقب ہے مفتی اعظم ہند۔ اس سے بھی آپ کیا ہوئے؟ مشہور ہوئے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی یہی خواب دیکھا، ابو الحسین احمد نوری میاں رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی خواب دیکھا۔ دونوں نے آپس میں سوچا کہ فجر میں جب نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو آپس میں خوشخبری سنائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے سوچا کہ میں نوری میاں کو بتاؤں گا، اور حضرت نوری میاں نے سوچا کہ میں
आला हजरत अलैहि रहमतो व रिजवान को बताऊंगा। अब क्या हुआ, दोनों मिले तो दोनों ने अपना अपना ख्वाब बयान किया। जब दोनों ने अपना ख्वाब बयान किया, दोनों खुश हो गए और नूरी मियां ने वहां एक जुमला इरशाद फरमाया था, कहा अहमद रजा ये बच्चा बड़ी दीन की खिदमत करेगा, ये बच्चा बड़ा मकबूल बनेगा और मैं इसे बेअत भी करता हूं और सलासिल की इजाजत भी इंशाअल्लाह अता करता हूं और मैं बहुत जल्द बरेली शरीफ आकर इस होने वाले बच्चे की जियारत करूंगा, इसको मैं देखूंगा। बताइए, अभी तो पैदा भी नहीं हुए थे, अभी तो आने वाले हैं, लेकिन आमद का चर्चा पीर साहब कर रहे। तवज्जो, एक जुमला आ गया अचानक, अरे अगर मुरीद अगर पीर की तारीफ करे तो इसमें कमाल की बात नहीं है, क्योंकि वो मुरीद है, तारीफ करनी है। अगर कोई पीर साहब अपने मुरीद की तारीफ करे, उसी का नाम मुस्तफा रजा रखा जाता है। ऐसी शान अल्लाह ने अता फरमाई। चुनांचे 6 महीने की जब आपकी उम्र शरीफ होती है तो हजरत नूरी मियां रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाते हैं और तशरीफ लाने के बाद में बच्चे को बुलाते हैं। 6 महीना 3 दिन की उम्र गालिबन किताबों के अंदर आई है। देखा, अब 6 महीने का बच्चा कितना बड़ा होता है, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। खानवादाए बरकात का ये मिजाज था कि उस वक्त में अगर कोई मुरीद बनाता था या कोई खिलाफत व इजाजत का ताज पहनाता था तो पहले मुजाहिदात करने पड़ते थे, रियाजात करने पड़ती थी, इबादतें करनी पड़ती थी, बहुत सारे काम थे। लेकिन दुनिया ने क्या देखा, तवज्जो, दुनिया ने क्या देखा कि अबुल हुसैन अहमद नूरी मियां रहमतुल्लाह अलैह अपनी शहादत की उंगली मुस्तफा रजा के मुंह में ढाल रहे हैं। गोया कि उन्हें बैअत भी फरमाया, खिलाफत और इजाजत भी अता फरमाई, अपना एक जुब्बा और अमामा शरीफ भी अता फरमाया। मैं कहना चाहता हूं, अबुल हुसैन अहमद नूरी मियां ने वो क्या देख लिया था कि अभी से बेअत भी फरमा रहे हैं। बेअत कर ली तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन खिलाफत देना 6 महीने के बच्चे को, यह बहुत बड़ी बात हो जाती है। तमाम सलासिल, और वो भी वो सिलसिला कि जिसको खानवादाए बरकात कहा जाता है, जो मुबारक घराना जहां 12 इमाम आराम कर रहे हैं, उसकी इजाजत और खिलाफत देना। मैं कहना चाहता हूं कि वली रा वली मी शनासत, वली को वली ही पहचान सकता है, वली को वली ही जानता है। अबुल हुसैन अहमद नूरी मियां खुद वली थे, मुस्तफा रजा भी माजरतात वली थे। समझ गए कि ये बच्चा आम बच्चा नहीं है, बल्कि ये आगे चलकर वली आजम बनेगा, मुफ्ती आजम बनेगा, मुत्तकी आजम बनेगा। और ये बच्चा ऐसा बच्चा होगा कि अल्लाह इस बच्चे के जरिए दीन की खिदमत लेगा, मखलूक खुदा की खिदमत लेगा। और ये बच्चा ऐसा बच्चा होगा। ये अबुल हुसैन अहमद नूरी की जब दुआ हुई है तो यहां पर एक बात और आ गई, रुक कर बयान करना चाहूंगा। मुफ्ती आजम का आखिरी दौर है, मैं पूरी सीरत बयान नहीं करूंगा, इंशाल्लाह आप बाद में सुनेंगे। मैं नुक्ते और पॉइंट जो आपके सामने रख रहा हूं उस पर तवज्जो दीजिए। मुफ्ती आजम का आखिरी दौर है और ये वो दौर है कि जब आला हजरत भी दुनिया से तशरीफ ले गए, हुज्जतुल इस्लाम भी तशरीफ ले गए और ताजुश शरिया के वालिद मोहतरम हजरत मुफस्सिर आजम हिंद भी दुनिया से तशरीफ ले गए। ये वो दौर है। अब मुफ्ती आजम के यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, कोई फतवा लिखवाने के लिए, कोई मुरीद बनने के लिए, कोई तावीज लेने के लिए, कोई दुआ कराने के लिए, कोई पानी दम करवाने के लिए, कोई जियारत करने के लिए, कोई कुरान की तालीम हासिल करने के लिए, कोई चेहरे मुनव्वरा को देखने के लिए ये भीड़ है। तो अब मेरा मुफ्ती आजम फरमाता है, अख्तर मियां ये घर में बैठने का वक्त नहीं है। ये ताजुश शरिया का शुरुआती दौर था, 1980 के करीब का शुरुआती दौर था। फरमाया, अख्तर मियां ये घर में बैठने का वक्त नहीं है। ये जो दरवाजे के बाहर भीड़ और इज्तिहाम मजमा जो लगा हुआ है, इसे तुम्हारी जरूरत है। और फिर लोगों के सामने मुफ्ती आजम ने ऐलान किया, ऐ लोगों आज से तुम फतवा अख्तर रजा से हासिल करना, ऐ लोगों आज से तुम मसला अख्तर मियां से पूछना, ऐ लोगों आज से तुम अगर मेरी बेअत चाहते हो तो अख्तर मियां मेरे वकील हैं, मेरे जानशीन हैं, मेरे नाइब हैं, इनसे तुम हासिल करना। मैं कहना चाहता हूं, खानवादाए बरकातिया के चश्मो चिराग की दुआ मुफ्ती आजम के हक में इतनी कबूल हुई कि वो तो चमके और लोगों ने मजमा देखकर ये बता दिया कि यहां मुफ्ती आजम आराम कर
گزر رہے ہیں، جہاں گلیاں پر ہیں مفتی اعظم گزر رہے ہیں، جہاں گھروں میں جگہ نہیں مل رہی ہے حضرت اندر تشریف فرما ہے، اور لوگ اسی کو دیکھ کر پہچانتے تھے۔ تو خانوادہ برکاتیہ کے چشم و چراغ حضرت نوری میاں نے اپنی تمام خلافتیں، اجازتیں، اپنا روحانی فیضان، اپنا حقانی عرفانی فیضان مصطفیٰ رضا کو عطا فرمایا، اور مصطفیٰ رضا نے اپنے جانشین اختر رضا کو عطا فرمایا۔ نہ میرے مفتی اعظم کی کوئی شان کما حق کہو بیان کر سکتا ہے، نہ میرے تاج الشریعہ کی شان کما حق کہو کوئی بیان کر سکتا ہے۔ اور مفتی اعظم کی شان کیا ہے؟ تو شان یہ ہے کہ نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں۔ جب نگاہ مفتی اعظم ہوئی اختر کا یہ عالم ہو گیا تو میرے مفتی اعظم کی عظمتوں کا عالم کیا ہو گیا، کیا ہوگا۔ توجہ کے ساتھ یہ بات بھی بتاؤں گا، میں نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور تقوی دار بنے، تقوی پہ عمل کیا، متقی بنے۔ اس سے پہلے اللہ فرماتا ہے الا سنو ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو ولی اللہ کی جماعت ہے، یہ ایسی جماعت ہے کہ ان کو نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے، خوف بھی نہیں، غم بھی نہیں۔ اور وہ کون لوگ؟ تو قرآن ان کی تعریف بیان فرماتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو کوئی خوف نہیں، جن کو کوئی غم نہیں، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ کیا لائے؟ تو پتا چلا کہ اللہ کا محبوب اور اللہ کی بارگاہ میں اچھا بننے کے لیے پہلی شرط ایمان ہے۔ پہلی شرط یہ نہ ہو تو پھر کچھ نہ ہو، یہ ہے تو پھر سب کچھ ہے۔ دوسری شرط وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ کیا ہیں؟ متقی ہیں۔ کیا ہے؟ یہ آیت کریمہ کا شارٹ مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب میں کہنا چاہوں گا کہ آپ تاریخ کا جائزہ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ مفتی اعظم نے جہاں فتوے بے مثال دیے وہاں پر آپ کا تقوی بھی بے مثال نظر آتا ہے۔ اور پلٹ کر یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اگر مفتی اعظم کا فتویٰ آپ سنو گے یا آپ دیکھ لو گے تو فتویٰ تو اپنی جگہ پر فتویٰ ہوگا، اپنی جگہ پر وہ فتویٰ تقوی کا بھی کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، چاند کی شہادت کا مسئلہ ہو، انجیکشن لگوانے کا روزے کی حالت میں مسئلہ ہو، یا فوٹو تصویر ویڈیو کا مسئلہ ہو، یہ سارے مسئلے وہ ہیں جو مفتی اعظم کے دور میں آئے تھے۔ میرا مصطفیٰ رضا کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس گھرانے میں پیدا کیا ہے کہ جو گھرانہ مفتیوں کا بھی گھرانہ ہے، متقیوں کا بھی گھرانہ ہے۔ عالم یہ ہوا، آپ نے کہا میں فوٹو کھنچوا کر حج کو نہیں جاؤں گا، آپ نے جزیہ بیان فرمایا، لوگوں نے دیکھا کہ وقت کا مفتی اعظم، وقت کا قطب عالم اسلام اپنے تقوی کی بنیاد پر، چاہے سعودی حکومت ہو یا ہندوستان کی حکومت ہو، لوگوں نے دیکھا کہ اگر کوئی بغیر پاسپورٹ کے فوٹو کے اگر کوئی اپنے آقا کی بارگاہ میں پہنچا، لوگ اسی کو مصطفیٰ رضا کہتے ہیں، اسی کو مفتی اعظم ہند کہتے ہیں۔ نہ آپ نے فوٹو کھنچوایا، نہ آپ کی اہلیہ نے فوٹو کھنچوایا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ضرورت شدیدہ کی بنیاد پر حضور تاج الشریعہ نے بات پہ یہ ایک الگ مسئلہ بیان فرمایا، لیکن میں یہاں پر تقوی کی بات کر رہا ہوں کہ ان کا تقوی کتنا عالی شان تھا۔ عصر کا وقت ہے، ایک مسجد کے اندر دو بزرگ، ایک خانوادہ کچوچائے مقدسہ کے حضرت محدث اعظم ہند، بہت بڑے بزرگ تھے جنہوں نے عالم بننے کے بعد، کتابوں کی چھان بین کے بعد اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آ کر فتویٰ نویسی کا کام سیکھا تھا۔ اور دوسرا میرا مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان ہے۔ چائے لائی گئی مسجد میں، دونوں بزرگ بیٹھے ہوئے، فتویٰ کیا ہوتا ہے اور تقویٰ کیا ہوتا ہے میں بیان کروں گا، بتاؤں گا، آپ سمجھ جائیں گے۔ محدث اعظم ہند کے سامنے بھی چائے کی پیالی موجود اور مفتی اعظم ہند کے سامنے بھی چائے کی پیالی موجود، دونوں بزرگان دین مسجد میں بیٹھے ہوئے۔ حضور محدث اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ فتوے پر عمل کرتے ہوئے چائے نوش فرماتے ہیں۔ توجہ، فتوے پر عمل کرتے ہوئے چائے نوش فرماتے ہیں، لیکن کیا دیکھا لوگوں نے کہ مفتی اعظم شہزادہ رضا چائے کی پیالی کو ہاتھ میں لے کر باہر صحن کے باہر چلے گئے، وہاں جا کر نوش فرمانے لگے، پینے لگے۔ اس سے پہلے کہ کوئی سوال کرتا، محدث اعظم نے لوگوں کے چہروں کو دیکھا۔ بزرگ دونوں با کمال ہیں، ایک سید صاحب ہیں اور ایک سید صاحب کے
غلاموں کے غلام ہیں، جن کے والد بزرگار اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے ہیں، اس گھرانے سے تعلق رکھنے والا۔ وجہ کیا ہے؟ محدث اعظم ہند فرماتے ہیں اے لوگوں سمجھ جاؤ بات کیا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جس پر عمل کر رہا ہوں وہ فتویٰ ہے، اور مصطفیٰ رضا جس پر عمل کر رہا ہے وہ شریعت کا تقویٰ۔ اسی تقوی پہ عمل کیا تو میرے تاج الشریعہ پکار اٹھے، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر۔ یعنی اگر کوئی مسجد میں آ کر بیٹھے تو اسے کھانا پینا جائز نہیں ہے، توجہ مسئلہ بیان کر دوں، کوئی مسجد میں آ کر بیٹھے تو اسے کھانا پینا جائز نہیں ہے، لیکن اگر وہ نویت سنت الاعتکاف کر لے، تھوڑی عبادت کر لے، ذکر کر لے، اور اس کے بعد اس کے ضمن کے اندر، عبادت کے ضمن کے اندر، جیسے آپ یہاں عبادت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو، اب اگر آپ کو کوئی شربت امام علی مقام لا کر دے دے، نیاز مفتی اعظم دے دے، تو آپ نویت سنت الاعتکاف کہیں گے اور نیاز کو، شربت کو تناول فرمائیں گے، نوش فرمائیں گے، تو یہ جائز ہے۔ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے مسجد میں ٹھہرنے کی نیت کر لی ہے، نویت سنت الاعتکاف کہہ دیا ہے، تو فتویٰ تو یہی تھا۔ محدث اعظم فرماتے ہیں میں نے اسی فتوے پہ عمل کیا، لیکن مفتی اعظم کا تقویٰ یہ بیان کر رہا تھا کہ اگرچہ فتویٰ اس پر ہو، لیکن اگر بڑا عالم اگر مسجد میں کھائے گا تو لوگ بغیر نیت کے کھانا شروع کر دیں گے۔ اس لیے مصطفیٰ رضا نے بتایا کہ جو محدث اعظم نے کیا وہ فتویٰ اپنی جگہ پر ہے، ہم غلام کہتے ہیں کہ میرا مصطفیٰ رضا جو کر رہا ہے وہ تقویٰ کا اعلیٰ معیار پیش کر رہا ہے، وہ تقوی کی اعلی مثال پیش کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مصطفیٰ رضا جہاں مفتی اعظم ہند تھے وہیں پر متقی اعظم عالم اسلام بھی تھے۔ اعلیٰ حضرت اپنی خانقاہ میں تشریف فرما ہے، اعلیٰ حضرت کی ایک مریدہ آتی ہے، عورت پردے کے ساتھ میں کہتی ہے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا جائے کہ میرا بیٹا بہت بیمار ہے، میرا بیٹا بخار میں سلگ رہا ہے اور یہ تپ رہا ہے، اس کے بدن میں تپش پیدا ہو گئی، ایک تعویذ اگر حضرت بنا دے تو اعلیٰ حضرت کا تعویذ پھر وہ دوا کا کام کیا کرتا تھا۔ اعلیٰ حضرت مشغول تھے، فرمایا عورت سے کہو کہ بعد میں آنا۔ عورت نے کہا کہ حضور سے جا کر کہو کہ مجھے ضروری ہے، میں پھر کب آؤں گی؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں دین کا کام کر رہا ہوں، یہ کام میں بعد میں کروں گا اور تجھے تعویذ دے دوں گا، پانی پہ دم کر دوں گا، بعد میں آنا۔ وہ عورت جب خانوادہ رضویہ سے نکلنے لگی تو اس عورت نے کہا میں کیا کروں، توجہ اس کا جملہ، میں کیا کروں، جب پیر صاحب نہیں سن رہے ہیں تو دنیا میں اور کون میری سنے گا؟ توجہ، پیر صاحب میری نہیں سن رہے ہیں تو دنیا میں اور کون سنے گا؟ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے تم رضا کی بات کرتے ہو، میں اپنی آنکھوں دیکھی حال بتا سکتا ہوں کہ میرے تاج الشریعہ کی نگاہ کا کیا حال تھا۔ بہت سے لوگوں نے کہا تھا ایسے ایسے مرید ہو گئے، نہ فون نمبر دیتے ہیں، نہ بات کرنے کا موقع ملتا ہے، ارے اگر پروگرام میں بلا لے تو خرچہ اتنا ہو جاتا ہے اور مجمع اتنا لگ جاتا ہے، پروگرام کروانے والے نہیں مل پاتے ہیں، یہ عالم ہو جاتا ہے، اب ہم کیا کریں؟ لیکن تاج الشریعہ کی نگاہ وہ نگاہ تھی، تاج الشریعہ کا کرم وہ کرم تھا کہ وہ بارہا فرمایا کرتے تھے نہ گھبراؤ، جو مجھ سے مرید ہوا ہے اسے میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں، کہاں مرید ہوا ہے وہ بھی جانتا ہوں، کیسے مرید ہوا ہے وہ بھی جانتا ہوں۔ ارے جب تاج الشریعہ کی عظمت کا یہ حال ہے تو رضا کی عظمت کا حال کیا ہوگا؟ جب تاج الشریعہ کی عظمت کا یہ عالم ہے تو مفتی اعظم کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ جب اختر رضا کا یہ عالم ہے تو جد کریم تاج الشریعہ حجت الاسلام کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ چنانچہ جب وہ عورت جانے لگی اور کہا کہ چلو بھائی، جب پیر صاحب کے گھر میں کوئی نہیں سن رہا ہے تو باہر میری کون سنے گا، اور کس کے سامنے فریاد کروں گی، اور کس کے سامنے اپنی پکار رکھوں گی؟ چنانچہ اعلیٰ حضرت کے کان میں جب یہ جملہ پہنچا یا پہنچایا گیا، اب سنیے میرا مصطفیٰ رضا کون ہے، توجہ چاہوں گا۔ اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان نے فرمایا مصطفیٰ رضا کو کہو کہ وضو بنائے، مصطفیٰ رضا کو کہو، ابھی جوانی کے عالم میں ہے، کہا اعلیٰ حضرت نے فرمایا مصطفیٰ رضا کو کہو وضو بنائیں، اور جب وہ وضو بنائیں تو ان کی داڑھی شریف کا جو دھون ہے، توجہ، ان کی داڑھی شریف کا جو دھون ہے اسے ایک پلیٹ میں لے کر بڑھیا کو دے دو اور کہہ دو اپنے بچوں کو صبح شام پلا دو، اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ مسلمانوں کیا ہے یہ؟
مسلمانوں کیا ہے یہ بریلی نہیں ہے، یہ شفا خانہ ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ نے کہا تھا بریلی شریف صرف بریلی شریف نہیں ہے، وہ عاشقوں کا دار الشفا بھی ہے، وہ عاشقوں کا دار شفا بھی ہے۔ چنانچہ جب بڑھیا نے اپنے بچے کو وہ پانی پلایا ہے، بڑھیا کا بیان ہے میرے بچے کی بخار اتر گئی اور میرا بچہ تندرست ہو گیا۔ ارے جب مصطفیٰ رضا کی داڑھی کا دھون اگر کسی بیمار کو پلا دیا جائے تو عالم یہ ہو جائے کہ اسے بخار سے چھٹکارا مل جائے، بیماریوں سے شفا مل جائے، تو اگر مصطفیٰ رضا اپنے ہاتھوں کو اگر کسی شخص پہ رکھ دے تو اس شخص کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ بیڑتا کی سرزمین ہے، راجستھان کا علاقہ ہے، مصطفیٰ رضا مفتی اعظم وہاں جودھ پور میں اکثر تشریف لایا کرتے تھے، تین دن تک قیام رہتا تھا، غربت کا عالم تھا، گھاڑیوں کا دورہ تھا۔ مصطفیٰ رضا ایک جگہ پہ ٹھہرے جس کا نام بیڑتا روڈ ہے، یہ جنکشن کہلاتا ہے۔ آج کے زمانے میں ایک صاحب خانہ نے بہت اچھا انتظام کیا، سب کچھ ہو گیا۔ اس کے بعد مفتی اعظم تشریف لے جانے لگے۔ الحمدللہ وہ گھر میں نے اپنی آنکھوں سے کہیں مرتبہ پروگرام میں گیا تو دیکھا، وہ صاحب آج بھی زندہ ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں جب باہر آیا، مصطفیٰ رضا مفتی اعظم دلارائے اعلیٰ حضرت شہزادہ رضا جب تشریف لے جانے لگے، آپ کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا اور کہا صاحب خانہ کو بلاؤ۔ غریبی کا عالم تھا، بھیڑ بکریاں چرانے والے کسان لوگ تھے۔ حضرت نے فرمایا تم نے میری بہت خدمت کی ہے، میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو۔ میں کہتا ہوں دنیا مفتی اعظم سے مانگا کرتی ہے، ان کے طفیل سے مانگا کرتی ہے، اور یہاں مفتی اعظم خود فرما رہے ہیں مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو۔ غریبی کا عالم تھا، قریب میں ایک بیمار بکری کھڑی تھی۔ صاحب خانہ نے کہا حضور یہ میری بکری بہت بیمار ہے، دعا فرما دو یہ دوڑنے والی ہو جائے، یہ چل جائے، یہ لمبی عمر پائے۔ لوگوں کا بیان ہے آج بھی مصطفیٰ رضا بکری کے قریب کھڑے ہوئے، قریب کھڑے ہونے کے بعد بکری کی پونچھ پہ، پیچھے جو پونچھ ہوتی ہے اس پہ ہاتھ رکھا، پونچھ پہ ہاتھ رکھنے کے بعد اللہ بہتر جانے دو جملے کیا آپ نے ارشاد فرمائے، کیا آپ نے وظیفہ پڑھا اور بکری کی پونچھ کو کھینچا اور بکری کو کہا دوڑ۔ دیکھنے والوں نے دیکھا جو بکری اپنے ٹانگ اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو پاتی تھی وہ دوڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ارے میں کہتا ہوں جب مفتی اعظم کی دعا کا یہ حال ہے، جب مفتی اعظم کی نظر کا یہ حال ہے، تو اگر کوئی مفتی اعظم کا چاہنے والا ان کا عرس منائے، ان کا عرس سراپا قدس کرے، ان کے تذکرے پڑھے، اس کا عالم کیا ہو جائے گا۔ یقیناً آپ لوگ، میں اور سب لوگ مفتی اعظم کی نگاہ میں اس وقت موجود ہیں، وہ ہمیں ملاحظہ فرما رہے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کون میرا عاشق میرا نام لے رہا ہے۔ چنانچہ حضرت برہان الحق جبل پوری رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، دونوں خلیفہ اعلیٰ حضرت کے، اور پڑھا بھی ہے اعلیٰ حضرت سے، اور ارشاد عرض کرتے ہیں احمد رضا حضور ذکر سلطانی چاہتے ہیں۔ توجہ، کیا چاہتے ہیں؟ ذکر سلطانی۔ ذکر سلطانی ایک ایسا ذکر ہے کہ جو بندے کو مل جاتا ہے تو اس کا قلب جاری ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ جاری ہو جاتا ہے، یعنی بیٹھتے اڑتے وہ اللہ اللہ کی آوازیں کرتا رہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تم ذکر سلطانی کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہو، قلب کو جاری کرنا چاہتے ہو؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں بتاؤں گا۔ دونوں بزرگوں نے کہا، برہان الحق والملت والدین نے بھی کہا اور حضور صدر الافاضل نے بھی عرض کیا حضور وہ ذکر بڑا مشکل ہے، بڑا کٹھن ہے، کہیں دن لگ جاتے ہیں، کہیں ہفتے مہینے لگ جاتے ہیں، کرم فرما دو تو جلدی ہو جائے۔ سنیے میرے اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، صدر الافاضل سے بھی اعلیٰ حضرت نے فرمایا، برہان الحق والملت والدین سے بھی فرمایا، جاؤ مصطفیٰ رضا کے بستر پہ آرام کر کے آؤ۔ توجہ، جاؤ مصطفیٰ رضا کے بستر پر آرام کرو، تمہارا قلب جاری ہو جائے گا اور تمہیں ذکر سلطانی کا طریقہ آ جائے گا۔ دونوں بزرگ رات کو تشریف لے گئے، جب تشریف لے گئے وہاں بیٹھ آرام کیے، استراحت فرمایا۔ صبح کو آئے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا بتاؤ کیا حال ہے۔ دونوں بزرگ کہتے ہیں حضور مصطفیٰ رضا کے بستر پر ہم لیٹ گئے، مصطفیٰ رضا کے بستر پر ہم نے رات بھر آرام کیا، اللہ نے بستر مصطفیٰ رضا کے صدقے میں ہمیں ذکر بھی عطا فرما دیا، ذکر سلطانی کا طریقہ بھی عطا فرما دیا، اور ہمارے قلب کو بھی اللہ نے جاری فرما دیا۔
جس کے بستر پر کوئی لیٹ جائے اسے اللہ اللہ کہنے کی توفیق مل جائے، جس کے بستر پر کوئی آرام کر لے اسے اللہ اللہ کہنے کی عادت بن جائے، تو بتاؤ میرا مصطفیٰ رضا کتنا اپنے رب کا ذکر کرتا ہوگا۔ ارے ان کا ذکر کا عالم یہ ہے، چاہے وہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہو، مفتی اعظم کی ذات ہو، حجت الاسلام کی ذات ہو، یا پھر تاج الشریعہ کی ذات ہو۔ یہ خاص بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جب ان کا وصال پرملال ہوا تھا تو یہ اپنے دنیاوی کام میں لگے ہوئے نہیں تھے، رب کا ذکر فرما رہے تھے، اللہ کو یاد فرما رہے تھے۔ اور کسی نے سچ کہا ہے کہ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ ارے عرش پر دھومے مچیں، وہ طیب و طاہر ملا، فرش پر ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ عرش پر دھومے مچیں، مومن صالح ملا، فرش پر ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ دنیا سے تشریف لے جاتا ہے، دنیا والے غمگین ہوتے ہیں کہ ہم سے صالح مومن چلا گیا، ہم سے ایک اچھا آدمی چلا گیا، اور وہاں فرشتے ملائے اعلیٰ میں خوشیاں مناتے ہیں، وہاں فرشتے عرش اعظم پر خوشیاں مناتے ہیں۔ بتاؤ جب اعلیٰ حضرت کی روح پہنچی ہوگی تو کتنی خوشی ہوئی ہوگی، بتاؤ جب مفتی اعظم تشریف لے گئے ہوں گے کتنی خوشی پہنچی ہوگی۔ اسی لیے کہا گیا ہے، کون کہتا ہے مومن مر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ مومن یہ مرتا نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی پا جاتا ہے۔ کیونکہ جب وہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو اللہ اسے ایسا مقام عطا فرماتا ہے کہ جب تک دنیا میں رہتا ہے اس کی عزت کا شعرہ ہوتا ہے، اور جب وہ دنیا سے تشریف لے جاتا ہے تو دنیا میں بھی اس کی ڈنکے بجائے جاتے ہیں، ملائے اعلیٰ میں بھی اس کی شہرت کا چرچا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مفتی اعظم جو متقی اعظم تھے، جو تقوی کے سردار تھے، آپ نے سنا ہوگا حضرت قبلہ سے کہ انجیکشن کے حوالے سے مفتی اعظم کے زمانے کے اندر یہ میز اور ٹیبل پر ایک مسئلہ آیا کہ انجیکشن اگر لگایا جائے روزے کی حالت میں تو کیا حکم ہے۔ بعض علماء نے کہا انجیکشن دو طریقے سے ہوتا ہے، یا تو نس رگ کے اندر لگایا جاتا ہے یا گوشت کے اندر لگایا جاتا ہے۔ بعض علماء غلطی کر گئے، انہوں نے کہا اگر گوشت میں لگایا جائے تو نہیں ٹوٹے گا، رگ میں لگایا جائے تو وہ پیٹ تک معدے تک پہنچ جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ بعض نے کہا دونوں صورتوں میں ٹوٹ جائے گا۔ مفتی اعظم کی ٹیبل پر، مفتی اعظم کی درسگاہ میں جب یہ مسئلہ رکھا گیا، میرا مصطفیٰ رضا دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں انجیکشن چاہے گوشت میں لگایا جائے چاہے نس اور رگ میں لگایا جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں یہ فتویٰ تو اپنی جگہ پہ برحق تھا، لیکن یہاں پر تقویٰ کیا ہے وہ سنیے۔ مفتی اعظم یہ بیان کرنا چاہتے تھے، ارے لوگوں اور دارالافتاء میں جاؤ گے تو فتویٰ لے کر آؤ گے، اور رضا کے دارالافتاء میں آؤ گے فتویٰ بھی مل جائے گا، تقوی کی دولت بھی مل جائے گی۔ اگر کوئی حکما کے قول کے مطابق، طبی قول کے مطابق، ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق اگر یہ کہے کہ نس میں اگر انجیکشن لگایا جائے پیٹ تک پہنچ جائے گا، اور جو پیٹ تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جانا چاہیے۔ مفتی اعظم کا فتویٰ یہ ہے، مفتی اعظم نے یہ تقویٰ پیش کیا کہ فتوے کے اندر قرآن و حدیث کے حکم کے اندر طبی رواج کو قائم نہیں کیا جائے گا، ڈاکٹری بات کو نہیں مانا جائے گا۔ ارے وہاں اگر مانا جائے گا تو فقط اللہ اس کے رسول کا حکم مانا جائے گا، قرآن کا فرمان مانا جائے گا، حدیث کا فرمان مانا جائے گا۔ کیونکہ ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ چنانچہ نسبندی کا دو ہی اچھے نعرہ لگایا گیا، بڑے بڑے مفتیان کرام حکومت کے دباؤ میں پھسل گئے۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، میں صرف ایک نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں، پھر آگے بڑھ کے اپنی بات کو مجھے ختم بھی کرنا ہے، حضرت کبھی سے انتظار فرما رہے ہیں۔ چنانچہ نسبندی کے خلاف مفتی اعظم نے جب فتویٰ دیا، ایسا فتویٰ دیا لوگوں نے کہا حضور
یہ وقت کی حکومت کے خلاف آپ کام کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ قید و صعوبت میں ڈال دیا جائے، قید و بند کی صعوبتیں دے دی جائیں، جیل میں ڈال دیا جائے۔ ایسا ہوگا تو کیا ہوگا؟ سنیے مفتی اعظم کیا فرماتے ہیں۔ قرآن یوں ہی نہیں کہتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو ایمان لاؤ اور اللہ سے ڈرو۔ ایمان لانے کے بعد اللہ سے ڈرنا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرا کرتا۔ یہی تو وجہ ہے کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لے جا رہے ہیں، شیر سامنے آ گیا۔ بہت کچھ ہو سکتا تھا، لیکن شیر نے جب دیکھا کہ یہ اللہ سے ڈرنے والا صحابی رسول ہے تو شیر نے چیر پھاڑ نہ کیا، سفینہ کو منزل کا پتہ بتا دیا، سفینہ کو رستہ دکھا دیا۔ حضرت سفینہ فرماتے ہیں میں واپس وہاں سے آیا ہوں، میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ شیر میرا ابھی بھی انتظار کر رہا ہے، ابھی بھی میری راہ دیکھ رہا ہے، ابھی بھی میری راہ تک رہا ہے۔ تو جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ چنانچہ مفتی اعظم نے کہا تم حکومت سے ڈرتے ہو، تم وقت کی حکومت کا خوف کھاتے ہو، یاد رکھنا حکومت کو تو بدلا جا سکتا ہے اور اسے بدلنا ہے، لیکن بریلی کا فتویٰ کبھی نہیں بدلے گا، بریلی کا فتویٰ کبھی نہیں بدلے گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں سیٹوں کی جیب کی گڈی کو دیکھ کر فتویٰ دینے والوں ذرا سنو، بریلی کا یہ مزاج ہے کہ ایک مرتبہ قلم چل گیا، کل کے رضا ہے، خنجر خوخار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں، اور اگر شر کرو گے تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے پار ہے۔ بریلی کے اندر وہاں لوگوں کی جیب نہیں دیکھی جاتی، شریعت مصطفیٰ کو دیکھا جاتا ہے۔ بریلی کے اندر وہاں آنے والے کا قد نہیں دیکھا جاتا، وہاں قرآن و حدیث کے جزیات دیکھے جاتے ہیں۔ بریلی شریف کے اندر آنے والی جان پہچان نہیں دیکھی جاتی، اگر وہاں کوئی چیز دیکھی جاتی ہے تو وہ تقوی اسلام دیکھا جاتا ہے۔ اور جب تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ مفتی اعظم تھے، آج مفتی صاحبان دنیا میں بہت موجود ہیں، اہل سنت کے ہیں تو ہماری سر آنکھوں پر، لیکن آپ کہیں گے مفتی اعظم ہند تو ذہن فوراً مصطفیٰ رضا کی طرف جائے گا، آپ کہیں گے اعلیٰ حضرت تو ذہن فوراً امام احمد رضا کی طرف جائے گا، آپ کہیں گے حجت الاسلام تو ذہن فوراً حجت الاسلام یا تو امام غزالی کی طرف جائے گا یا پھر علامہ حامد رضا کی طرف جائے گا، آپ کہیں گے فخر ازہر فوراً ذہن تاج الشریعہ کی طرف جائے گا۔ اور توجہ، آپ اگر کہیں گے قائد ملت تو ذہن کہیں اور نہ جائے گا، فوراً جانشین تاج الشریعہ کی طرف جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں میرا دل بھی چمکا دے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تو نے دیکھے ہیں چند آنے والے، رضا توجہ، رضا تو نے جو دعا کی ہے رب نے اس کو قبول کیا تو تمہیں بھی چمکا دیا، مفتی اعظم کو بھی چمکا دیا، حجت الاسلام کو بھی چمکا دیا، مفسر اعظم کو بھی چمکا دیا، امین شریعت کو بھی چمکا دیا، داماد تاج الشریعہ مفتی شعیب نعیمی کو بھی چمکا دیا، تاج الشریعہ کو بھی چمکا دیا۔ اور اگر ان سب کی چمک ایک ذات میں دیکھنی ہو تو وہ مفتی اعظم کے دلارے قائد ملت جانشین تاج الشریعہ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ بریلی نہ کل مفتیان کرام سے خالی ہوا تھا، نہ آج خالی ہونے والا ہے، نہ قیامت کی صبح تک خالی ہونے والا ہے۔ جب اعلیٰ حضرت تشریف لے گئے تو لوگوں نے کہا تھا کیا ہوگا کیا ہوگا، اللہ نے حجت الاسلام پیدا فرما دیا۔ حجت الاسلام تشریف لے گئے، لوگوں نے سوچا کیا ہوگا، اللہ نے مفسر اعظم دے دیا۔ مفسر اعظم تشریف لے گئے، لوگوں نے سوچا کیا ہوگا کیا ہوگا، اللہ نے مفتی اعظم دے دیا۔ اور جب مفتی اعظم گئے تو علامہ قمر الزمان فرماتے ہیں لوگ چیمی گوئیاں کرنے لگے، اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا، تو کہنے والے نے کہا تھا ارے بریلی کبھی خالی ہونے والا نہیں ہے، یوں ہی تو مرکز اہل سنت نہیں بنا ہے، یوں ہی تو مرکز محبت نہیں بنا ہے۔ آج اگر یو پی کے بہت سارے علاقے ہیں، ہر ایک اپنے اعتبار سے جو ہوگا وہ ہوگا، لیکن جب بریلی کا نام آتا ہے تو اپنے آپ شریف لگا دیا جاتا ہے۔ جب بریلی کا نام آتا ہے تو لوگوں کے دل جس طرح
طرح اجمیر کا نام سن کے دم چمکنے لگتے ہیں، اسی طرح بریلی شریف کا نام سن کر چمکنے لگ جایا کرتے ہیں۔ جب مفتی اعظم تشریف لے گئے، اللہ نے تاج الشریعہ عطا فرما دیا۔ تاج الشریعہ کیا گئے، لوگوں نے کہا اب کیا ہوگا، تو اب یہ ہوا کہ اللہ نے وہی شکل، وہی صورت، وہی سیرت، وہی انداز، وہی عالم، وہی سب کچھ جب اللہ نے ایک قائد ملت میں دے دیا تو عالم یہ ہو گیا کہ نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں، اور نگاہ تاج الشریعہ کی ہے یہ جلوہ گری چمک رہا ہے جو 80,000 آنکھوں میں۔ ایسی مقدس خانوادے کے اندر میرا مفتی اعظم پیدا ہوا تھا۔ تقوی کی بات کرتے ہو، ارے لوگ اپنی زندگی کے اندر تقوی دکھاتے ہیں، دکھانا بھی چاہیے، تقوی پہ عمل بھی کرنا چاہیے، لیکن مصطفیٰ رضا یہ دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ جب تختہ غسل پہ آپ کو لٹھایا گیا تھا، ایک چادر کفن سے پہلے ڈھالی گئی، وہ چادر تھوڑی سی ہوا کی بنیاد پہ اونچی ہو گئی، تاریخ میں آیا وقت کا متقی اعظم پوری زندگی تقوی کا پیغام دیتا رہا، پوری زندگی عبادت و ریاضت کا پیغام دیتا رہا، جاتے جاتے تقوی کی اعلیٰ مثال چھوڑ گیا۔ لوگوں نے دیکھا شہادت کی انگلی اور شہادت کے قریب والی انگلی، جب مفتی اعظم نے دیکھا کہ میرا ستر کھل جائے گا، میرا سطر دکھ جائے گا، مفتی اعظم نے ان 2 انگلیوں سے کپڑے کو صحیح کر دیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ جب تک غسل پورا نہ ہوا تب تک دونوں انگلیوں سے اس کو پکڑے رکھا۔ مجھے بتاؤ، جو انتقال کے بعد اپنا سطر کسی کو دکھانا نہیں چاہتا تو اس کی حیات میں شرم و حیا کا عالم کیا ہوگا؟ جو انتقال کے بعد تقوی کی اتنی بڑی مثال پیش کرتا ہے، زندگی میں اس نے کتنی تقوی کی مثال پیش کی ہوگی؟ یہی تو وجہ ہے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، نوری تو کیا ہے، نوری تو کیا ہے، تو مفتی اعظم کہتے ہیں ریاضت کے ہیں یہی دن، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ اے نوری، میں یہاں رک کے یہ بات کہنا چاہوں گا، مفتی اعظم تو جوانی میں بھی عبادت فرمایا کرتے تھے، بڑھاپے میں بھی عبادت فرمایا کرتے تھے، ارے اس سے بڑی عبادت اور کیا ہوگی؟ دور اخیر کے اندر جب آپ پہ کشی طاری ہو جایا کرتی تھی، کبھی بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، اذان کی آواز کان میں آتی تھی، مصطفیٰ رضا مصلی پہ نظر آتا تھا۔ مجھے بتاؤ اس سے بڑی عبادت اور کیا ہوگی؟ رب کی کما حق ہو عبادت، یوں تو کوئی نہیں بیان کر سکتا، لیکن اس کی مثالیں مفتی اعظم کی زندگی میں ملتی ہیں۔ ارے اعلیٰ حضرت جب تشریف لے گئے تو 2-2.5 گھنٹہ قبل سامنے گھڑی کو رکھوا لیا، کبھی سورہ یاسین کی تلاوت چل رہی ہے، کبھی سورہ ملک پڑھی جا رہی ہے، کبھی رحمان و واقعہ پڑھی جا رہی ہے، یہ کام مجھے کرنا ہے، یہ کام مجھے کرنا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کہیں سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں، اور ایک ایسا سفر تھا تو یہ ایسا سفر تھا کہ ادھر آنکھ بند ہو ادھر مصطفیٰ کی زیارت ہو جائے۔ مفتی اعظم جب تشریف لے گئے، کہنے والوں کا بیان ہے کہ مفتی اعظم اللہ اللہ کر رہے تھے، ویسے بھی اللہ نے ان کے قلب کو جاری فرما دیا۔ یہی وجہ ہے، یہ روایتیں بھی موجود ہیں کہ کبھی کبھار رات کے وقت میں جب اللہ اللہ کی صدائیں آپ کے کانوں میں گونجا کرتی تھی تو آپ کے اعضائے بدن ڈھیلے ہو جایا کرتے تھے، اور ان سے بھی اللہ اللہ کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ بتاؤ، وہ مصطفیٰ رضا کہتا ہے ریاضت کے ہیں یہی دن، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ ذرا مجھے بتاؤ، جو یہ کہتے ہوں وقت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہیں دیا، میں تو جاتا مجھے جانے نہ دیا، جو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جانے کے لیے یہ کہتا ہو خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں۔ اس مفتی اعظم نے سفر کا معاملہ ہو، حضر کا معاملہ ہو، قیام گاہ کا معاملہ ہو، خانقاہ کا معاملہ ہو، فتویٰ نویسی کا معاملہ ہو، درس کا معاملہ ہو، یا کسی اور طریقے کا معاملہ ہو، اگر جو کچھ لوگوں نے دیکھا ہے صرف تقوی کی بنیاد پہ دیکھا ہے، تقوی یہ مفتی اعظم کی ایک شاندار مثال ہے، تقوی یہ مفتی اعظم کی شاندار ایک قائم کردہ مثال ہے کہ آپ نے تقوی کا نام نہ لیا بلکہ تقوی پہ عمل کر کے دکھایا۔ اور تقوی پہ عمل کا مطلب کیا تھا؟ ایک گلی سے گزر رہے ہیں، بازار سے
جا رہے ہیں، ایک سامنے نوجوان کھڑا ہے، کھڑے کھڑے پانی پی رہا ہے۔ مفتی اعظم نے فرمایا اے لڑکے بیٹھ کے پانی پی، بیٹھ کے پانی پینا سنت ہے۔ اس لڑکے نے کہا اے بابا میں مسلمان نہیں ہوں، میں تو ہندو ہوں، میں تو غیر مسلم ہوں۔ آپ سنیے مفتی اعظم کیا فرماتے ہیں، کیا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، اس کی اصلاح بھی فرما دی اور تقوی کی مثال بھی پیدا فرما دی۔ حضور فرماتے ہیں ہندو مسلم کی بات کیوں کرتا ہے؟ انسان تو ہے نا، توجہ، ہندو مسلم کی بات کیا کرتا ہے؟ انسان تو ہے نا، جانور تو نہیں ہے۔ ارے جانور کھڑے ہو کے کھایا پیا کرتے ہیں، انسان بیٹھ کے کھایا پیا کرتا ہے۔ ذرا بتاؤ جو مفتی اعظم راہ چلتے چلتے تقوی کی مثالیں پیش کر رہے ہوں، جو مفتی اعظم چلتے پھرتے تقوی دے رہے ہوں، وہ خود کتنے بڑے متقی ہوں گے، وہ خود کتنے بڑے عابد ہوں گے، وہ خود کتنے بڑے زاہد ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مفتی اعظم کی عبادت و ریاضت کو لوگ دیکھا کرتے تھے، اللہ انہیں بھی عابد و زاہد بنا دیا کرتا تھا۔ آج ہم بات کرتے ہیں سرکار تاج الشریعہ کی۔ کون ہے تاج الشریعہ؟ ارے حضرت تو خود ارشاد فرماتے ہیں کاش میں 3 سال تک جامع ازہر نہ جاتا، مفتی اعظم کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا، کیونکہ مفتی اعظم کی بارگاہ میں ایک لمحہ بیٹھنا یہ جامع ازہر کے 3 سال سے کہیں زیادہ بہتر تھا۔ بیان فرمائیں یہ بیان فرمانے والا کون ہے؟ وہ ہے جو اپنے وقت کا مفتی اعظم ہے، توجہ، جو اپنے وقت کا مفتی اعظم ہے، جو اپنے وقت کا متقی اعظم ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں پتہ کیا چلا، جو لوگ حق کو پہچانتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ صاحب معاملہ ہے، یہ صاحب راہ ہے، اور یہ مفتی اعظم ہے، یہ تقوی والا ہے، یہ تقوی شعاری والا ہے، اور جو تقوی اختیار کر لیتا ہے اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ جو خوف و خشیت پیدا کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اور آپ تمامی حضرات مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کا عرس مبارک منا رہے ہیں۔ پچھلی بار بھی میری حاضری ہوئی تھی، میں نے کچھ معلومات باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور یہی سوچ کر آج بھی حاضر ہوا کہ تھوڑی سی باتیں کم سے کم یہ سوچ کر کہ غلامان مفتی اعظم کی فہرست میں میرا بھی نام لکھ دیا جائے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کل قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا۔ الحمدللہ ہمارے امام ابو بکر صدیق، ہمارے امام عمر فاروق اعظم، ہمارے امام عثمان غنی، ہمارے امام حیدر کرار، ہمارے امام حسن مجتبی، ہمارے امام حسین شہید اعظم، ہمارے امام امام اعظم، ہمارے امام غوث اعظم، ہمارے امام قطب الدین صوفی حمید الدین، ہمارے امام وارث پاک، ہمارے امام خواجہ پاک، ہمارے امام صوفی پاک، ہمارے امام شاہ دیوا، ہمارے امام کالپی شریف والے، ہمارے امام خانوادہ برکات والے، ہمارے امام اعلیٰ حضرت، ہمارے امام مفتی اعظم، ہمارے امام تاج الشریعہ، ہمارے امام صدر الشریعہ، اور میں کہوں کہ جتنے امام ہیں سنی صحیح العقیدہ وہ سب ہم خوش نصیبوں کے حصے میں آئے۔ اللہ کل جب ہمیں اٹھائے گا تو انشاءاللہ ان اماموں کے ساتھ میں اٹھائے گا، اعلیٰ حضرت کے ساتھ میں اٹھائے گا، مفتی اعظم کے ساتھ میں اٹھائے گا، حجت الاسلام کے ساتھ میں اٹھائے گا، تاج الشریعہ کے ساتھ میں اٹھائے گا، اور جو ان کے ساتھ میں اٹھ گیا اس کے وارے نہارے ہو گئے، جو ان کے ساتھ میں آ گیا تو پھر عالم یہ ہو گیا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ ہم بازار رضا میں بک چکے ہیں، ہم بازار مفتی اعظم میں بک چکے ہیں، ہم تاج الشریعہ کو اپنا دل دے چکے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا جو دل کا شیپ ہے، دل کا جو آکار ہے، دل کا جو شیپ ہے، اس کے اندر جو دل ہے، اس میں جو دھڑکن ہے، وہ دھڑکن بھی میرے رضا کی ہے، وہ دھڑکن بھی مفتی اعظم کی ہے، اور وہ دھڑکن بھی میرے تاج الشریعہ کی۔ اگر ایسا مزاج پیدا ہو جائے، ایسا ماحول پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پسپا نہ رہیں گے، ہم بلند ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، ہم نیچے گرتے ہوئے نہیں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر یہی مزاج ہمارا رہا تو مسلک رضا کا دامن پکڑے رکھیے، حجت الاسلام سے محبت کیجئے، مفتی اعظم کے مشن پہ عمل کیجئے، اور تاج الشریعہ کے مشن پہ عمل کیجئے۔ اگر ان بزرگان دین کے مشن پہ ہم نے عمل کر لیا، اب
اگر آپ کہو گے حضور مخدوم پاک بھی تو ہیں، غوث پاک بھی تو ہیں، خواجہ پاک بھی تو ہیں، آپ نے خالی یہ کیوں کہا کہ اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑ لیجئے؟ آئیے آخری بات کہوں، یہ ہے کہ مخدوم پاک کا دامن پکڑے، غوث پاک کا دامن پکڑے، دیوا کے وارث کا دامن پکڑے، یا کسی صحابی کا دامن پکڑے، یا تمام صحابیوں کا دامن پکڑے، تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ ہم پکڑے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ ہم جس طرح علی مرتضیٰ کو مانتے ہیں اسی طرح سیدنا امیر معاویہ کو بھی مانتے ہیں، ہم سب کو ماننے والے ہیں۔ لیکن میں کہوں گا کہ جس کے دامن سے صحابیت کا دامن مل جائے، جس کے دامن سے اہل بیت کا دامن مل جائے، جس کے دامن سے صوفیوں کا دامن مل جائے، جن کے دامن سے متقیوں کا دامن مل جائے، جن کے دامن سے اہل سنت کے معزز حضرات کا دامن مل جائے، اور جس کے دامن سے ہمیں امام اعظم کی پہچان مل جائے، جس کے دامن سے مخدوم کی کرامت مل جائے، جس کے دامن سے خواجہ کی سخاوت مل جائے، جس کے دامن سے غوث کی عنایت مل جائے، جس کے دامن سے برکاتی فیضان مل جائے، جس کے دامن سے کالپی فیضان مل جائے، جس کے دامن سے بلگرامی فیضان مل جائے، جس کے دامن سے مسولی کا فیضان مل جائے، وہ دامن کسی اور کا نہیں ہے۔ وہ دامن اگر کسی کا ہے تو فقط میرے امام احمد رضا کا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے وادی رضا کی ہے، کوئے ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ یہ نہ دیکھے کہ یہاں پر 20 آدمی ہے کہ 500 آدمی ہے۔ ارے میں اکثر کہا کرتا ہوں رضا کے 5 دیوانے کسی جگہ جمع ہو جائیں، وہ محفل محبت کی محفل بن جاتی ہے، وہ محفل عشق کی محفل بن جاتی ہے۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت جہاں پر مفتی بھی تھے، عالم و محدث و مفسر بھی تھے، وہیں پر اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت بھی تو تھے۔ اس لیے ہمیں اس نے پیغام دیا، اور یہ پیغام دیا، ڈھال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈھال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اور جس نے بد مذہبوں کے قلعے گھرا دیے، جس نے بد مذہبوں کے قلعے ڈھا دیے، ہمت اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اسی امام احمد رضا کا دامن، اور اسی امام احمد رضا کے صاحبزادگان کا اور ان کے پوتوں کا دامن اگر پکڑ لیا جائے تو انشاءاللہ ہمیں فیضان ابو حنیفہ بھی مل جائے گا اور فیضان غوث و خواجہ بھی مل جائے گا۔ اس لیے کہ آندھیوں میں بھی جلا ہے مسلک احمد رضا، ابو حنیفہ کی عطا ہے مسلک احمد رضا۔ اس مسلک احمد رضا کو پکڑ لیا، میں یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں رب کے فضل و کرم سے ہمیں دامن خواجہ بھی مل جائے گا، دامن غوث بھی مل جائے گا، دامن مخدوم بھی مل جائے گا، دامن شہزادگان برکات بھی مل جائے گا، دامن صحابہ بھی مل جائے گا، اور دامن اہل بیت کرام بھی مل جائے گا۔ رضا کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیا جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے وارے نہارے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔